اگر تجھے زیادہ شوق ہے مناظرے کا، آن لائن کر لے، آن لائن کر لے، حاضر ہیں ہم سب، حاضر ہیں الحمدللہ، حاضر ہیں، جدھر چاہے گا وہ لے جائیں گے گفتگو کو، جس موضوع پر کہے گا اسی موضوع پر کریں گے. مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی الفرقان المجید، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. سامعین کرام، آج کے اس کلپ کے اندر کوڈو ملعون کی طرف سے آئے ہوئے مناظرہ کے چیلنج کی کچھ اور وضاحت کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن مجید کی میں نے آیت تلاوت کی کہ الحمدللہ یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ یہ سب اقوام سے افضل ہیں، اور قرآن میں ان کے افضل ہونے کی وجہ جو بیان کی وہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو لہذا افضلیت کا معیار قرآن نے کیا رکھا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، یعنی ہر نیکی کا حکم دینا اور ہر برائی سے روکنا، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. اسی لیے لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے. یعنی جب بھی کوئی باطل آتا ہے تو اس کے مقابلہ میں کوئی نہ کوئی حق والا آ جاتا ہے. اس طرح کی حدیثیں اور بھی موجود ہیں. مثلا حضور نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے لن تزال طائفۃ من هذه الامة قائمة علی الحق، فرمایا میری امت کا ایک گروہ، بعض لوگ یعنی میری امت میں سے بعض لوگ حق پر ضرور قائم رہیں گے، اور ان کو نقصان دینے والا اگر نقصان دینے کا ارادہ کرے گا تو وہ ان کو نقصان نہیں دے سکے. اور فرمایا حتی یأتی امر اللہ، قیامت تک اسی طرح ہے رہے گا کہ کوئی بھی اس گروہ کو نقصان نہیں دے سکے گا. یعنی اس گروہ پر کا حق پر قائم رہنا یہ ایک ایسی چیز ہے حتی یأتی امر اللہ، اور یہاں غایت مغیہ میں داخل ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہمیشہ جو حق پر رہیں گے وہ ہمیشہ حق پر رہیں گے، ان کی مخالفت کرنے والا ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اس لیے آج کے زمانہ میں پیر کوڈو اور اس کے ہم نوا لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور سیدی امام الغیرت کو بھیج دیا ان کے کلا کما کے لیے. ورنہ دیکھ لو اس وقت الحمدللہ حضور سیدی امام الغیرت ہیں یا ان کو ماننے والے ہیں جو اہل اسلام بھی ہیں اور اہل سنت بھی ہیں
اور اہل علم بھی ہیں اور ہر برائی اور ہر ضرر کے خلاف بھی ہیں۔ الحمدللہ اس طائفہ مبارکہ کی یہی پہچان ہے کہ اس نے ہر باطل کا رد کیا ہوا ہے۔ اب اس کوٹو کتے نے بھونکا کہ ہم مناظرہ کے لیے تیار ہیں، فلانی تاریخ کو آ جانا۔ ارے کتے، مناظرہ جن سے کرنا تھا ہم نے کر لیا۔ امام الغیرت نے ان زعماء سے مناظرہ کیا جن کے مواقف کے اندر یہ بات موجود تھی کہ ہر مغرب پرست اور ہر مغرب کو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں، اور تم ہمارے خلاف یا ہم مغرب کے خلاف بولتے ہو، یہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ آخر آ کر گردنیں جھک گئی تھی۔ ارے مناظرہ اب تیرے ساتھ کریں؟ ارے تو گانڈو کس لائق ہے مناظرہ کرنے کے؟ ہم بتاتے ہیں مناظرہ کے لیے سب سے بڑی شخصیت جو منگائی گئی تھی وہ تو اشرف سیالوی صاحب تھے، اور شوکت سیالوی تھا، وہ طیب ارشد تھا، دنیا کے یعنی پاکستان کے مانے ہوئے وہ جید علماء شمار ہوتے ہیں تمہارے۔ انہوں نے جب تسلیم کر لیا تو اب کاہے تیرے ساتھ کاہے کا مناظرہ کرے؟ ہمارا تیرے ساتھ جو اختلاف ہے وہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ تو کنجر اپنے باپ کی فکر کا جو ہے نا باغی ہے۔ کتے اٹھا، تو جو بکواس کرتا ہے امام الغیرت کے خلاف، اور یاد رکھنا یہ پکا قاعدہ قانون ہے۔ اٹھائیے تفاسیر، اللہ کی قسم ایک حوالے نہیں کئی حوالے پیش کروں گا۔ حضور نے فرمایا ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہ اس کے یہ آیت نازل ہوئی، اور جو اہل اسلام کی بڑی شخصیتوں کے خلاف بولے، ان کی توہین و اہانت کرے، وہ تو ہے ہی حرامزادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جب بھی حضور قبلہ سیدی امام الغیرت کے خلاف بولے گا ان کو نقصان نہیں ہوگا، نقصان تیرا ہے اور تیرا حرامزادہ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اٹھا قرآن، وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ محبوب، اس کے بعد یہ بات ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ اور جو حضور سیدی امام الغیرت کو بھونکتا ہے وہ کون ہے؟ حرامزادہ ہے، وہ حلالی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور تو اپنے بیانات کے مطابق اپنے والد سے بھی اعراض کیا، اور حضور سید امام الغیرت کو گالی نکالی، اور تیری گالی نکالنا یہ بتا رہا ہے کہ تو اپنا حلال زادہ ہونا ثابت نہیں کر سکتا۔ ولید بن مغیرہ کی کہانی اٹھا کر دیکھ لے۔ اسی طرح بھائی جو بھی اہل حق کے مقابلہ میں آئے گا اس میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوگی، اس لیے یہ بکواسات کر رہا ہے۔ بھائی ہمیں تیرے ساتھ مناظرہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ جن کی طرف سے تو آ رہا ہے وہ تو خود شکست کھا اٹھے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم شکست کھا اٹھے ہیں، اور اشرف سیالوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کو ساتھ لے کر چلو، پھر ہم مناظرہ تیرے ساتھ کاہے کا کریں؟ تو کیا ان کا رہنما ہے، قائد ہے، کیا چیز ہے؟ نہ تجھ کو وہ مانتے ہیں، نہ آگے کا ہے تو، نہ پیچھے کا، اور تو چیلنج اس طرح کر رہا ہے جیسے سب نے تجھ کو نمائندہ بٹھایا ہوا ہے۔ وہ تو تجھ کو ہے جی صحیح پوچھو تو وہ تو اس کو بلا کر راضی نہیں اور نہ ہی دیکھ کر راضی ہے۔ الحمدللہ میں نے کہہ دیا ہے کہ کوڈو کا نہ اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ اہل سنت کے ساتھ ہے اور نہ اہل علم کے ساتھ، یہ تینوں سے ہی فارغ ہے۔ جو بندہ تینوں سے فارغ ہو اس سے کیا مناظرہ کرے؟ ہمارا مناظرہ ہوگا اسلام کے حق میں، ہمارا مناظرہ ہوگا اہل سنت کے حق میں، ہمارا مناظرہ ہوگا علم کے حق میں۔ تو تینوں سے فارغ ہے، مناظرہ کرے گا؟ اس لیے مناظرے کی باتیں کرنا یہ صرف بیچارہ اپنی آپ کی شہرت بنانا چاہتا ہے کہ مجھ کو کوئی منہ لگا۔ ہم اتنا فارغ نہیں ہے تو تیری طرف اور تیری طرف کلپ بھیجتے رہے روزانہ۔ بس بات یہی ہے کہ ہمیں تیرے ساتھ مناظرہ کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ جن کے ساتھ مناظرہ ہو چکا ہے اور یہ باتیں طے ہو چکی ہیں وہ تو وہ ہیں جو ان کے تنظیم المدارس کے وہ اساتذہ شمار ہوتے ہیں اور بڑے زعماء شمار ہوتے ہیں۔ جب وہ مان چکے ہیں کہ واقعی یہ اسی طرح ہے، اشرف سیالوی صاحب نے جب خط میں لکھ لیا ہے
کہ یا واقعی وہ کفریات ہیں جن کی نشاندہی آپ نے کی، تو بس آگے کہے کا مناظرہ؟ وہ تو بتا چکا ہے کہ واقعی چشتی صاحب کا جو موقف ہے علماء کا وہی ہے، تو پھر تم مناظرہ کے لیے تیرے ساتھ مناظرہ کیسے کرے بھائی؟ اگر تجھے زیادہ شوق ہے مناظرے پر تو آ جا، ابھی مفتی نعمان صاحب نے تجھے چیلنج کیا ہے۔ اصل میں مناظرے کی بات نہیں ہے، بات وہی ہے جو پہلے میں کر چکا ہوں۔ اب اس آدمی کو منہ لگانا یہ ہماری اہانت اور توہین ہے۔ ہم کیسے تیرے ساتھ مناظرہ کریں؟ کیا تو تنظیم المدارس کا ملا ہے، قائد ہے، کیا چیز ہے تیرے پاس؟ تو بس یہ جو لونڈے پھرتے ہیں تیرے ساتھ، جو تجھ سے صبح و شام تیری گان مارتے بھی ہیں اور مرواتے بھی ہیں، ان کے ساتھ تو مناظرہ کر۔ پھر کہتا ہے جی مبالے پر آ جاؤ۔ واہ بھائی واہ، مبالے پر بہرچود جب شریعت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، دلائل شریعہ موجود ہے، شریعت موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے پھر مبالہ کر لے۔ تو ہے باجید بستامی کا پوترا، اور تجھے جب آگ میں ڈالا گیا تو پتہ لگ جائے گا تیرا۔ ہم تو بھائی مبالے کے قائل نہیں ہیں اپنے لیے، ہم تو شریعت موجود ہے، شریعت کے کتنے دلائل موجود ہیں کفر کے ابطال کے لیے، کیا شریعت نہ کافی ہے؟ اب مبالے پر اتر آیا۔ مبالہ کر رہے تو اپنے لوڈو سے کر، ہاں مبالہ ان سے کر، مناظرہ کرنا ہے، مفالہ کرنا ہے۔ اب تو ویسے مناظرے کی اصطلاح ختم، کیونکہ ادھر مناظرہ نہیں کہنا چاہیے، ادھر مفالہ کہنا چاہیے۔ تو مفالہ کیا کر اپنے لوڈو سے بس۔ ابن عمر ہو گیا ہے جی، اور یہ جناب عمیر ہو گیا، مبشر ہو گیا، اور وہ اب نیا بادرہ اٹھا ہوا ہے وہ بلال بادرہ، اس کے ساتھ تو جو ہے نا مفالہ کر۔ اب تیرا دور ہے مفالے کا کنجر۔ مناظرہ جو ہے ہو چکا ہے، وہ امور قابل بحث ہے ہی نہیں، وہ سب کے سب طے ہو چکے ہیں۔ مناظرہ الحمدللہ کتنی بار کیا ہے استادوں نے، ہر بار حق کا ہے جی ڈنکا بلند کیا، ہر بار جیتے ہیں۔ تو پھر کہتا ہے مناظرے کے لیے آ جاؤ۔ تیرے ساتھ تو پہلے خبیث اپنی باتوں سے تو نکل، اپنی باتوں سے نکل، پھر ہم تجھ کو مانیں گے واقعی یار یہ مناظرہ آتی ہے۔ حال تیرا پھر کہتے ہیں بھاگنے نہیں دیں گے، ہیں بھاگنے نہیں دیں گے، نہ مفر ہے نہ مکر ہے۔ اچھا بھی نہ مفر مکر ہے، پھر تو نے کتیا کی طرح ہماری چپیٹ وٹ لے دیا ہے کیا؟ تو کتیا ہے کہ مناظر ہے؟ تو خود تو بھاگ نہیں سکتا دلے، دوسرے کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھاگنے نہیں دیا۔ واہ سبحان اللہ، وہ تیری ویل چیئر جو ہے کیا اس کی سپیٹ بدلے سے زیادہ ہے؟ کنجر بھاگنے نہیں دیں گے، تو کتیا ہے کہ مناظر ہے؟ الحمدللہ ایسی باتوں کی طرف توجہ ہی نہ کیا کرو۔ ہاں اس لیے میں کہتا ہوں بندے کا بیٹا بانے باز آ جا۔ یہ مناظرے کا چیلنج تو کرتا پھرتا ہے، یوں آ جاؤ یوں آ جاؤ یوں آ جاؤ۔ حال تیرا یہ ہے، میں نے بتا دیا کہ ایک عبارت بھی سیدھی نہیں آتی۔ صحیح بات ہے، ایک مسئلہ بھی یہ علا وجہ تفصیل بیان نہیں کر سکتا خود، اپنی ذاتی تحقیق اتنی ہے، بھاگنے نہیں دیں گے۔ تو اس طرح کی باتوں سے بھائی پریشان نہ ہوا کریں، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ ہاں اگر تجھے زیادہ شوق ہے مناظرے کا، آن لائن کر لے، آن لائن کر لے، آن لائن کر لے، حاضر ہیں ہم سب حاضر ہیں الحمدللہ، حاضر ہیں۔ جدھر چاہے گا وہ لے جائیں گے گفتگو کو، جس موضوع پر کہے گا اسی موضوع پر کریں گے۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہوا دھمکی دینا جو ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ لگتا ایسا ہے کہ یہ جو ہے نا صدر ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے۔ حالت تیری یہ ہے کہ اگر اتنا ہی، پھر عذاب کی دھمکیاں دیتا تھا، سنے عذاب کی دھمکیاں دیتا تھا، کہتا تھا اب عذاب آ رہا ہے، عذاب آئے گا تم پر، عذاب کی دھمکیاں دیتا ہے۔ واہ، اگر تو اتنا ہی باکرامت ہے تو پھر اپنی کوز پشت کو سیدھا کیوں نہیں کرتا؟ تیرا حال یہ ہے کمر تیری ٹیڑھی ہے اور تو ہمیں عذاب کی دھمکیاں دے رہا ہے، کہتا ہے جی فلاں دن کو عذاب آ جائے گا فلاں، وہ کدھر گیا دن؟ محل اہل حق کے مقابلہ میں جو بھی ہے وہ خود پست و نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔